میرے عظیم اساتذہ کرام السلام علیکم دوستو، جیسا ریاض بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے اور میرے خیال میں آپ تو سب دوست جانتے ہیں کہ اب جو حالات ملک کے ہیں وہ انتہائی ابتر ہے۔ جو کھڑا ہو جائے گا اپنے حق کے لیے وہ کچھ نہ کچھ حق حاصل کر لے گا، جو کھڑا نہیں ہوگا اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ میں کبھی دیکھتا تھا کہ میونسپل ہمارے جو ادارے تھے ان کے ٹیچر ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو قسطوں میں پینشن ملتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارا جو صوبائی اداروں سے بھی ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے اس کو بھی قسطوں میں پینشن ملتی ہے۔ لیو اینڈ کیشمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور جس کی کوئی سفارش ہوتی ہے، جس کی کوئی اپروچ ہوتی ہے وہ پہلے لے لیتا ہے، اور جس کی نہیں ہوتی وہ بیچارہ سالوں انتظار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بھی حالات اب یہ بن چکے ہیں۔ تو اب جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی بجائے وہ دیکھتی ہے کہ جو کمزور جگہ ہے وہاں پر اپنا غصہ نکال دیتی ہے۔ اب جو حالات ہیں وہ ہماری جو جمع پونجی ہے، جو کسی کی 40 سال سروس کی جمع پونجی ہے، کسی کی 35 سال کی سروس کی ہے، کئی ہمارے ملازم جو 18 سال میں بھرتی ہو جاتے ہیں ان کی 42 سال تک سروس جاتی ہے۔ تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی بچے کی شادی کریں گے، ساری عمر جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ کہتا ہے چلو میں اپنی چھت خرید لوں گا۔ تو اب گورنمنٹ کی نظر اس پر ہے۔ یہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے کی ملا کرتی تھی، اور 2012 میں نے لاہور میں جلسہ کیا CNW میں، اور وہاں پر 4-5 بیوروکریٹ سیاستدانوں کی ہم نے نہ مانی، 4-5 بیوروکریٹ وہاں جلسے میں آ گئے کہ یار آپ دھرنا نہ دیں، آپ ریلی نہ نکالیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مطالبات ماننے کے باوجود بھی 2 مہینے ہمیں مسلسل جدوجہد کرنا پڑی، اور ہماری بیوروکریسی سے کام لینا بڑا مشکل ہے۔ 2-3 دفعہ تو میری جھڑپ ہوگی۔ اس نے کہا اگر ہم نہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہمیں جیل میں ڈال دو۔ اس نے کہا یار جب ہم کہہ دیا کرتے ہیں گورنمنٹ ڈیفالٹر ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ڈیفالٹ ہے، یہ وہ کر کے، لیکن میں نے پھر جو ہے کال دی تو پتہ نہیں ملازم وہاں اکٹھے ہوتے کہ نہ۔ میں نے کہا بھی وزیر اعلیٰ اس کے جائیں گے، تو اتوار والے دن مجھے فون آیا کہ ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے تو آپ جو ہے دھرنے کو کینسل کریں۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں نوٹیفیکیشن دے دیں۔ تو یہ طارق باجوہ صاحب جو وفاقی سیکرٹری فنانس بھی رہے ہیں، صوبائی سیکرٹری فنانس تھے اس وقت، تو یہ باہر گئے ہوئے تھے، اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے لاہور آئے، اور شام کو نوٹیفیکیشنوں پر سائن کیے۔ اور الحمدللہ اس وقت ریاض بھائی کو میں نے کہا، میں ہوٹل میں تھا، میں نے کہا ریاض بھائی جا کے نوٹیفیکیشن دیں، اگر نوٹیفیکیشن دیتے ہیں تو ہم ملتوی کر دیتے ہیں، نہیں تو ہم نہیں ملتوی کریں گے۔ یہ پینشن، یہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ تھی 6 ماہ سے 12 ماہ اس وقت کرائی ہم نے، DA کو ڈبل کروایا۔ اس طرح 4 نوٹیفیکیشن تھے، اور ریاض بھائی شام کو جو ہے سیکریٹریٹ گئے، وہاں پر ان کو نوٹیفیکیشن وصول ہوئے، تو پھر میں نے وہ کال جو ہے واپس لی۔ جس طرح ریاض بھائی نے بتایا کہ حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے، تو اس وقت بھی میں نے 10 میں بھی جو فنانس سیکرٹری تھا، وزیر خزانہ یہی یہ حفیظ شیخ تھا، تو میں نے اسے کہا کہ شیخ صاحب، تو اس نے کہا ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو وسائل ہیں ان کو تو منصفانہ تقسیم کریں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک ہمارا ملازم ہے، وہ بھی صرف 200 روپے، تو اس کو بھی 200 روپے ملتے ہیں، ہمیں بھی 200 روپے ملتے ہیں۔ تو وہ کہتا پھر کیسے؟ میں نے کہا جن کی تنخواہ 2009 میں آپ نے بڑھائی ہے انہیں بھی چیزیں اسی ریٹ پر ملتی ہیں، اور ہمارا 1 ٹکا نہیں بڑھایا،
ہمیں بھی اسی ریٹ پر ملتی ہیں. کم از کم اس بجٹ میں آپ انصاف کریں کہ جن کی 2009 میں آپ نے پوری ایک جو بنیادی تنخواہ اس کو ڈبل کر دیا اور ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا. تو یہ تفریق کو ختم کریں, ان ملازمین کو یہاں سے نکالیں اور باقیوں کو دیں جن کو نہیں ملا. تو وہی پیسہ الحمدللہ 50% ہمیں تنخواہ جو ہے بڑھ گئی اسی پیسے سے. اب بھی آپ دیکھیں کہ میں نے جو لڑائی لڑی ہے کہ جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں انصاف کروں گا اور میں جو ہے بیوروکریسی کی گردن سے سریا نکال دوں گا. وہ سریا یہ نکالا کہ لاہور میں آ کے ان کو ایگزیکٹو لاؤنج کی صورت میں 150% جو ایگزیکٹو لاؤنج دے دیا اور ہمیں نظر انداز کر دیا. سیکریٹریٹ والوں کو نواز دیا, ایف اے والوں کو, افائی والوں کو نواز دیا, جوڈیشری کو نواز دیا. تو پھر میں نے آواز اٹھائی اور کے پی کے میں بھی گرینڈ الائنس بنوایا, مرکز میں بھی بنوایا, پنجاب میں بھی بنوایا, بلوچستان میں بھی بنوایا اور سندھ میں بھی بنوایا. اور ہم نے کہا کہ یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم پر جو ہے آنسو گیس کی شیلنگ 10 فروری کو کی گئی, بدترین شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج ہوا, لیکن ہم ڈٹ گئے. رات 4 بجے ہمیں لے گئے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چل بھی گیا کہ پکڑے گئے, لیکن الحمدللہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس وقت وزیر دفاع تھے پرویز خٹک صاحب, علی محمد خان صاحب اور شیخ رشید صاحب. تو انہوں نے رات پیشکش کی کہ آپ 1/16 تک لے لیں, ہم آپ کو 10-15% اور دے دیں گے. لیکن میں نے کہا میرے ساتھ ہیڈ ماسٹر ہیں, میرے ساتھ پروفیسر ہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ ہمیں 5% کم دے دیں لیکن سب کو دیں. پھر انہوں نے 1/19 سکیل تک جو ہے وہ 25% دیا اور پھر اس 25% کی آپ کو پتا کہ پنجاب میں دوبارہ ہمیں لڑائی لڑنا پڑی اور یہاں پر دوبارہ دھرنا ہوا. پھر بات چلی اور یہی ظالم فنانس سیکرٹری مجاہد شیر دل, اس وقت یہ اسپیشل سیکرٹری فنانس تھا, میری 2 دفعہ اجلاس میں اس کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور اس نے بغیرتے نے جو ہے انیشیل بیس پہ ڈال دیا. اب ہم نے اس کی بھی تنخواہ بڑھائی ہے, جو ہم نے لڑائی لڑی ہے اس کی بھی تنخواہ بڑھی ہے. اب بھی 1 مہینے کی ہماری تنخواہ کھا گیا. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر کمزوری نظر آتی ہے یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور میں تو صاف کہتا ہوں کہ ہمارے ملازم نے, ہمارے چوکیدار چپراسی نے ملک پر قرضہ جو چڑھایا ہے, یہ ہماری بیوروکریسی کی ناکام پالیسیاں, ہمارے سیاستدانوں کی ناکام پالیسیاں کہ آج ہم قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. آج 15% لوگ جو ہے وہ اربوں خربوں میں ہیں اور ہمارا مزدور, ہمارا کسان, ہمارا ملازم جو ہے وہ بربادی کی صورت میں. اب جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. بجلی کا بل پے کریں تو ہم کریں, کوئی ٹیکس ہے تو ہم ادا کریں, سب سے زیادہ ملازم ٹیکس دے رہا اور جو ہے ہم پر ہی سارا عذاب نازل ہوتا ہے. پیٹرول جو ہے 22 روپے جو ہے لیٹر بڑھایا جا رہا ہے. بجلی کے نرخ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں, بھارت میں جو بجلی کے نرخ ہیں ہمارے کتنے, ہمارے اس وقت میرے خیال میں 52 روپے جو یونٹ ہے ہم ادا کر رہے ہیں. تو وہاں پر کسی جگہ پر 5 روپے, کسی جگہ پر 7 روپے ہے. ہمارے جو روپے کی ویلیو وہ بنگلہ دیش سے ڈاؤن ہے, انڈیا سے ڈاؤن ہے, ایون کہ افغانستان سے بھی ہم پیچھے ہیں. تو میرے بھائی اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر کس طریقے سے معاملہ چلیں گے. اب پینشن گریجویٹی ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں نے گورنمنٹ کو کہہ دیا ہے اور اب ان کو اگر ممکن بنانا ہے آپ نے تو میرا ساتھ دو گے تو یہ ممکن بنے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ نے سستی کی, کاہلی کی, تو جس طرح پہلے یقین جانیے ابھی ٹائم سکیل جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ کو کہا کہ ٹائم سکیل دیں, وہ بھی چارٹر ڈیمانڈ میں نے دیا ہوا ہے.
گروپ انشورنس کا ہمارا